السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سماجی زندگی میں انسان دو طرح کے حالات سے گزرتا ہے، انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی زندگی سے کہیں زیادہ اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہ اسی اجتماعیت سے وابستہ رہتا ہے۔ چونکہ قدرت نے انسان کی فطرت میں اور مزاج میں تنوع رکھا ہے، اس لیے انسان کی زندگی میں اختلاف کا پایا جانا گزیر ہے۔ یہ اختلاف بعض دفعہ نزاع کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دو انسان آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ایک شریف آدمی کے مزاج کے خلاف ہے، اس صورتحال کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کسی تیسری چیز کو معیار اور ثواب و خطا کے لیے میزان بنانا پڑے گا۔ اسی لیے دنیا کی ہر قوم اور مذہب میں باہمی اختلافات سے نمٹنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں قانون موجود رہا ہے۔ چنانچہ شریعت محمدی میں بھی ہر قسم کے اختلافات سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار قانون موجود ہے، جس سے انسان بآسانی اپنے تنازعات کو حل کر سکتا ہے۔ اس کام کو جو انجام دے اسے قاضی کہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں باہمی تنازعات میں اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے اسے دارالقضاء یا شرعی عدالت کہتے ہیں۔ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا انبیاء کرام، اہل اللہ اور علماء کا شعار ہے، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے محافظ تھے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشون۔ دوسری جگہ پہ قرآن کریم نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور خواہش نفس پر نہ چل کے وہ تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ لوگوں کے باہمی نزاعات کا فیصلہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے ذریعے کریں۔ آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق۔ اور ہم نے تجھ پر سچی کتاب نازل کی جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبان ہو، سو ان کے درمیان اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کر، سیدھا راستہ چھوڑ کر کے خواہشات کی پیروی نہ کر جو تیرے پاس آیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کریں اور اپنے باہمی نزاعات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کا یہی تقاضا ہے، اور اس میں خیر اور انجام کی خوبی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور حاکموں کا جو تم میں سے ہو، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بات اچھی ہے اور اس کام کا انجام بہتر ہے۔ حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی شریعت کی اتباع کی جائے اور دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانی مزاج اور فطرت کو بتاتے ہوئے کہیں فرمایا انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، تو کہیں فرمایا وہ ظالم ہے، جاہل ہے، تو کہیں فرمایا بہت جلد باز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی جھگڑا رکھا ہے، لہٰذا کسی معاشرے سماج میں اختلاف و جھگڑے ہونا ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ البتہ اختلاف و جھگڑوں کو حل کیسے کرے اور کس سے حل کروائیں، تو اس سلسلے میں ایمان کا مطالبہ اور تقاضا بالکل واضح ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔
قرآن کریم میں اپنے اختلافات جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل کرنے اور شرعی فیصلہ کرانے کی متعدد مقامات پر تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کو فیصلہ کی بنیاد نہ بنانا سخت وعید کا موجب ہے۔ اس طریقہ کو قرآن کریم نے کہیں کفر، کہیں ظلم اور کہیں فسق سے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات جھگڑوں کو دارالقضاء میں لے جائے اور شرعی فیصلہ حاصل کرے، اور جو فیصلہ دارالقضاء کا آ جائے اس کو بلا چوچرا تسلیم کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو ان کا بس یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سمع و طاعت کا اظہار کرے اور اس پر عمل کرے، یہی ان کے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ ایمان والوں کی بات یہی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کے درمیان فیصلہ کے لیے بلائے تو وہ کہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک طرف ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے گریز کی قرآن نے سخت مذمت کی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ غیر مسلم ممالک میں نظام قضاء کا قیام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی اور باہمی نزاعات میں قانون الہی کو فیصل قرار دینے کا مطالبہ صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ جو مسلم اکثریت ممالک میں آباد ہوں، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے، خواہ وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی خطۂ ارض میں رہتے ہوں، خواہ وہ اکثریت میں ہو یا اقلیت میں۔ اس لیے ملک کے مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نزاعات کا فیصلہ اور تصفیہ کرانے کے لیے نظام قضاء قائم کرے اور قاضی کے فیصلوں کو بسر و چشم تسلیم کرے۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور قانون شریعت کا احترام وہ زبردست قوت ہے جو مادی قوت سے محروم ہونے کے باوجود مسلم سماج اسلامی شریعت کے نفاذ کو یقینی بناتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہم ترین مکتوب میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا کہ قضاء محکم فریضہ قابل تقلید سنت ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں خاص کر ان کے معاشرتی مسائل میں بہت سے ایسے امور ہیں جن کا فیصلہ قاضی ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر حرمت مساہرت کی صورت پیدا ہو جائے، نکاح کے بعد رضاعت کا علم ہو اور ان دو صورتوں میں شوہر ازدواجی تعلقات ختم کرنے پر تیار نہ ہو، یا عورت خیار بلوغ کا حق استعمال کرنا چاہے، یا مفقود الخبر یعنی کہ لاپتہ شخص کی بیوی اپنا نکاح ختم کرنا چاہے، تو ان تمام شکلوں اور ان کے علاوہ کچھ دوسری شکلوں میں بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ قاضی کا فیصلہ حاصل کر لیا جائے، ورنہ معاشرہ بدترین گناہوں کا گھر بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں قضاء کا قیام ایک ناگزیر ضرورت قرار پاتا ہے جس کے بغیر شریعت کا قیام ممکن نہیں۔ اس لیے ہر مسلم معاشرہ پر نظام قضاء کا قیام فرض اور ضروری ٹھہرا۔ دور حاضر میں مسلمانوں کی کم از کم 1/3 تعداد ان ملکوں میں آباد ہے جہاں زمام اقتدار دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اقلیت کی حیثیت میں وہاں آباد ہیں۔ ان میں سے بعض ممالک مثلا ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بہت سے ملک کے اکثریتی ممالک کے مسلمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا مسلمانوں کی اتنی غیر معمولی تعداد کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ لوگ اسلام کے عدالتی نظام کی خوبیوں اور برکتوں سے محروم رہے اور اپنے نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے قضاء شرعی کا نظام قائم نہ کرے؟ جس شخص بھی کتاب و سنت، مقاصد شریعہ اور فقہا کی تصریحات پر نظر ہوگی، وہ بلا تعامل یہی جواب دے گا کہ وہ اسلام کے نظام عدل سے محرومی اور نظام قضاء سے روگردانی کسی ملک کے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ موجودہ حالات کا تقاضا۔ ہندوستان کے موجودہ حالات اس بات کا شدت سے تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانان ہند اتحاد کلمہ کے بنیاد پر مسالک اور فرقوں سے اوپر اٹھ کر پورے ملکی پیمانے پر مضبوط شرعی تنظیم اور منضبط نظام قضاء قوانین شرع کی روشنی میں جلد از جلد قائم کرے، پورے ملک میں دارالقضاء کا جال بچھا دے تاکہ ہمارے جھگڑے خصوصاً آئلی تنازعات اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق فیصل ہوا کرے، ہمارے ستم رسیدہ مظلوم طبقات افراد خصوصاً عورتوں کو آسانی کے ساتھ کم سے کم خرچ میں حق و انصاف مل سکے، اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں اسلام کے آئلی قوانین مسلم پرسنل لا کو جو خطرات درپیش ہے انہیں دفع کرنے میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ دارالقضاء عدالتوں کا معاون ہے۔ نظام قضاء ملک کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ ملک ہندوستان کے عدلیہ میں اس وقت تقریباً 4.5 کروڑ مقدمات زیر غور ہے۔ 2019 میں جب زیر التوا مقدمات کی تعداد 3.5 کروڑ تھی
تو سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج نے اپنا بیان دیا تھا کہ اگر آج سے عدالتوں میں کوئی نیا مقدمہ درج نہ کرایا جائے بلکہ صرف زیر غور معاملات کو موجودہ سسٹم سے حل کیا جائے تو پینڈنگ مقدمات کو حل کرنے میں 350 سال کی مدت درکار ہوگی۔ ہمارے ملک کی عدالتیں اس وقت مقدمات کے بوجھ سے پریشان ہیں۔ بہت سے ججز نے ججوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتوں سے فیصلہ ملنے میں کتنی تاخیر ہوتی ہے اس کی خبر برابر آتی رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر مسلمان اپنے اختلافات اور نزاعات دارالقضاء سے حل کر لیں تو اس سے عدالتوں پر بڑھنے والے بوجھ کی کمی آئے گی، عدالتوں کا تعاون اور ملک عزیز کی بڑی خدمت ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ بہت ہی اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔